دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہے نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے، جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں میری سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پائے، مرنے کے بعد بھی عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے، پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا۔ ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے،
मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम न लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूं। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूं डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और क्या मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करोड़ों का तूने घर कैसे खरीद लिया, 3 करोड़ का है भाई, हो सकता है 4 करोड़ हो। स्टेट एजेंट वाले मुझे फिर फोन करेंगे आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूं, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं कि आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमें तो वैल्यू, तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना तो हर चीज को बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का। अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी, हाँ बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई, मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते। तो किसी को पैसे देने से पहले जैसे इंक्वायरी करते हो ना, सदका खैरात से पहले भी ऐसे इंक्वायरी किया करो, क्योंकि आपके पास लामहदूद रकम नहीं है। गैर मुस्तहिक को देने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि मुस्तहिक लोग रह जाते हैं। लोग कहते हैं किसी गैर मुस्तहिक को चला गया तो क्या है, ओ भाई फिर इतने फिर मुस्तहिकीन रह जाएंगे इससे, और सवाब कमाना है ना तो सवाब तो जब ही मिलेगा जब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा। जो गैर मुस्तहिक हो उसको हदिया दे दिया करो भाई दोस्ती यारी में कि चल यार गिफ्ट है। बात आ रही है समझ में। तो ये मैं अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं कि 2 जगह खर्च करना है, जरूरत और दूसरा जिसका असर देर पाओ। तो सदका जारिया भी अच्छी चीज है और इंसानियत की जरूरत पूरी करना। आप कह सकते हैं यार एक भूखे को खाना खिला दिया पेट भर गया तो वो तो बस एक सवाब मखसूस मिल गया तो अब तो खत्म ना, सदका जारिया तो क़यामत तक रहता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम बाज़ दफा लोगों को बताते हैं कि यार ये देखो ये गरीब है, इसको बेवा है, इसके घर में राशन डाल, तो कह रहे नहीं नहीं हम तो सदका जारिया चाहते हैं। तो याद रखो सदका जारिया के अपने फजाइल हैं कि वो चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे को खाना खिलाने के, उसकी जरूरत पूरी करने के अपने, वो सवाब थोड़ा है लेकिन वजनी बहुत है। वजनी कैसे, हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे, जब मैदान हशर होगा ना, बहुत सख्ती का दिन होगा, तो अल्लाह ऐलान करेंगे कहां हैं वो लोग कि जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, आज उन भूखों को मैं खिलाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खिलाया था। जैसे होता है ना, आपको भूख लग रही थी, किसी ने आपका इकराम किया, तो अब आपको कहीं वो भूखा नजर आए तो आप सबसे पहले उसको खिलाओगे ना। यार मैं टीवी में आ रहा हूं क्या है, थक गए हो तो बयान खत्म कर देता हूं, बस वैसे ही भी खत्म होने वाला है। देखो गैरतमंद इंसान क्या करता है, आप भूखे थे और आसान मिसाल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा यार थोड़ा सा डाल दो, पैसे बाद में दे दूंगा मैं आपको, अभी जेब में है नहीं। उसने कहा चल यार डाल दिया पेट्रोल, मैं अपने पैसों से डाल रहा हूं, जाओ यार। एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से आप पेट्रोल पंप के मालिक बन गए, वो आया गाड़ी लेके, पेट्रोल नहीं है, लाइन लगी हुई है, बहुत से गरीब आ गए बगैर पेट्रोल के ना ठीक है ना। अब आपके पास महदूद पेट्रोल है तो आप किसकी गाड़ी में डालोगे, आप ऐलान करोगे भाई जिन्होंने मेरी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डाला था ना वो बंदा आगे आ जाए, उसको तो उसकी जरूरत तो पूरी करनी है। तो एक आम इंसान जब ये काम करता है तो अल्लाह तो गयूर है भाई, तो अल्लाह ऐलान करेगा, भूख और प्यास में लोग तिलमिला रहे होंगे, अल्लाह कहेगा सबसे पहले उनको खिलाऊंगा जिन्होंने जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था मुझे पिलाया। तो लोग कहेंगे अल्लाह तू कहां भूखा हो सकता है, तो अल्लाह कहेंगे मेरी मखलूक में फला शख्स भूखा था, तो उसका भूखा रहना ऐसा ही है जैसे मैं, क्योंकि हदीस में आता है अल-खल्क़ु अयानुल्लाह, जैसे घर का कोई सरबरा होता है ना, तो बच्चे भूखे होंगे तो तकलीफ किसको होती है, बाप को होती है कि नहीं होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की मखलूक भी ऐसे जैसे अल्लाह के अहलो अयाल, अल्लाह का तो अहलो अयाल नहीं होते लेकिन मिसाल दी है, ऐसे ही है, अल्लाह को इनकी फिक्र ऐसे ही है। वो अलग बात है बहुत से भूखे मरते हैं, ये अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह की हिकमत है, दुनिया को अल्लाह ने ऐसे ही चलाया है कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ये अब उसमें तो अल्लाह से नहीं उलझ सकते। लेकिन अल्लाह ऐलान करेगा कि मेरी मखलूक मेरा खानदान थी, गोया कि अल्लाह का खानदान नहीं होता, यानी मेरे मातहत थी और मैं लोगों के जरिए लोगों को खिलाता हूं, तो जब मैं भूखा था तो फला का भूखा होना ऐसे ही है जैसे मैं भूखा। तो इससे पता चलता है किसी भूखे को खाना खिलाना ऐसे जैसे आप किसको खिला रहे हो, अल्लाह को। तो अगरचे ये सदका जारिया नहीं है लेकिन भाई एक नेकी है, लेकिन ये वजनी बहुत ज्यादा है।
تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے, ورنہ 5 پہ چل رہے تھے, وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا, واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری بولے پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے, تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھے یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, وہ فلاں ملتان سے آئے, فلاں کھانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتا ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی, اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا, اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا, خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا, کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا, فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر میرے بیان سنتے ہو کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, پوری فوج ہے آپ کی, تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے, آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی.
ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا, یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیٹ چڑھاؤ اپنے توکل کی, ٹھیک ہے نا, اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑے گا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا, تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا. تو یہ سب سوچ سمجھ کے, تو ہاں اچھا اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچوں کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو, غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں, فری پھوکٹ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو میں کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہے وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے, میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری ایک بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے, کم وقتوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہو کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ. نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام, کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی
بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں, ایسے بعض فقیروں کو یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, بس یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو گے کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی. تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا, مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے, بعض دفعہ بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے نہ لین دین کرنا چاہیے. اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو. طیبات دیکھیں, طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب, پاکیزہ. تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے, وہ چیز جو نفیس ہو, جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہے, اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے. تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز ہو, اس کو طیب کہا جا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے, آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض لوگ کیا کرتے تھے جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی, تو بعض لوگ کیا کرتے تھے زکات میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا, یہ ویسی بیکار ہے کسی کے کام کی نہیں ہے, تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے. اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو, جو کچھ تم کماتے ہو نا, کاروبار کرتے ہو, اس میں سے پاکیزہ چیز یعنی نفیس چیز خرچ کیا کرو. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو. زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے, اور جو آپ کماتے ہیں ارننگ ہے تجارت کے ذریعے, اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکات کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں زکات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. زکات کے احکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں, میرے اس پہ کلپ ہیں, علماء بھی بتاتے رہتے ہیں, وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکات یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے. یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو, جو کچھ بھی کماتے ہو نا, چاہے تمہاری جاب ہو, تمہاری سیلری ہو, تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو. ایک ترغیبی حکم ہے. اگر ہم اس سے زکات مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے, اگر ہم زکات مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے. لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم کما یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کس میں سے کرنا ہے, جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے. اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں, کہیں سے ہدیہ آ گیا, ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی, تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, اس میں سے تو کرنا ہے جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا, جو محنت سے کمایا ہے, چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو. یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا. اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے, وہ تم نے نہیں اگائی ہے. مما اخرجنا لکم, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے. دوسری بات یہ کرنا کیا ہے, پاکیزہ مال, وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ, خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو. خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکات میں, یہی جیسے جانوروں کی آپ زکات نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکات میں دے دی. آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی, تو اب جو صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے, وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی. اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں بھی اب صدقہ تو خیرات کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو. تنفقون, یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے, الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے. یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے. ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے. خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز
ہدیے میں دے یا صدقہ دے، تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا، اس میں یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے کہا نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے۔ اس میں دو حالتیں مستثنا ہیں، دو صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دے۔ اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں، لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو بھی یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں، آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں، یہ میں کچرے میں پھینکوں گا، اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے۔ تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا، اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا، تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے ضائع ہوگا تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو، یہ اس آیت میں داخل نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے، یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے، بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہا نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا ہو اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہا نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے منع کر دیا فقہا نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہا بیان کرتے کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اسے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی،
یعنی اگر 10 روپے تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے، گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جب کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکات ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اللہ مستغنی ہے۔ جو مالدار یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، کارخانے والا کام نہیں کیا جاتا، تو اللہ بھی غنی ہے۔ جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں، تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا، اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو، تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غنی ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے، یعنی امیدیں دلائے گا۔ امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا، اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا ہی ہے، ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ گویا وہ پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں اگر صدقے میں دینا شروع کر دی نا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ فحشا اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بےہودہ کام، لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بات سخاوت کی چل رہی ہے نا، تو یہاں فحشا کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی۔ تو کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا، تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے، یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے۔ فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو، تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہے، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا
تو میں فقیر ہو جاؤں گا, پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے, نہ بچوں کی تعلیم کے, نہ کچھ بھی نہیں بچے گا, تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے. کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو, بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, درمیانی راستہ اختیار کرو. درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے, اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے. تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو, بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے, ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے. خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں, اور شیطان ڈراتا رہتا ہے بھائی یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, کل روپیہ بچائیے, کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر. تو بس بچاؤ بچاؤ بچاؤ, اسی فکر میں لگے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ. واللہ واسع علیم, اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو. اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا, حالانکہ وہ تو غریب تھے, فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر. لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے, یعنی دین کی سمجھ بوجھ, صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, فقیر بن جاؤں گا. اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا, جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں, تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور یاد رکھو من یؤت الحکمت, جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا, اسے بے پناہ خیر اللہ نے دے دی ہے. تو اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے, اور حکمت صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں, احمقوں کو نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم, اللہ دوبارہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کوئی بھی خرچ کرو گے نا نفقہ, اور کوئی بھی منت مانو گے. منت بھی ایسے ہوتی ہے, ایک تو ہوتا ہے نا انفاق, ویسے ہی خرچ کرنا, اور ایک ہوتی ہے منت. منت کا مطلب اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, تو یہ بھی ایک منت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگر تم مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے, اس میں بھی تمہیں ثواب دے گا. تو منت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے مشروط منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے یہ کیا تو میں یہ اتنے پیسے خرچ کروں گا, تو وہ منت پوری کرنا واجب ہے. اور یہ بہت سخت حکم ہے شریعت کا. اس میں بعض دفعہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ میں اپنی پورا مال صدقہ کروں گا, تو پھر پورا مال صدقہ کرنا ان پہ واجب ہو جاتا ہے سوائے اپنے کھانے پینے کے پیسے. تو اس لیے منت ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے. اور منت زبان سے ہوتی ہے, دل میں نیت سے نہیں ہوتی. تو منت نمازوں کی بھی ہوتی ہے, حج کی بھی ہوتی ہے, جو بھی عبادات ہیں ان کی منت جو ہے نا مانی جاتی ہے, پوری کرنا واجب ہے. البتہ جو کام عبادت میں نہیں ہے, براہ راست یعنی عبادت مقصودہ میں نہیں ہے, اس کی منت منعقد نہیں ہوتی. جیسے کوئی کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں 40 دن لگاؤں گا, یا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا, تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. کیونکہ تلاوت ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے. تبلیغ میں وقت لگانا ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے, بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے. تو ہر ثواب کا کام منت میں پورا نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابا سے اخلاق سے بات کروں گا, تو یہ منت ابا سے تو اخلاق سے ویسے ہی بات کرنا واجب ہے, لیکن یہ منت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوگی, کیونکہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے بلکہ ایک شریعت کا حکم ہے آپس کے معاملات میں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو. تو عبادات میں جیسے حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, ان چیزوں کی منتیں پوری واجب کرنا لازم ہوتا ہے, بشرطے کہ زبان سے منت مانی.